معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ حیدر مہدی جو ہیں، جن کے بارے میں ہم نے ایک بہت ہی صاف ستھرے مہذب الفاظ میں ان کو تنبیہ کی، نصیحت کی، حالانکہ وہ پتہ نہیں میرے ہم عمر ہیں، مجھ سے بڑے ہیں۔ خواتین ویسے تو چھوٹی ہی ہوتی ہیں، بڑی تو وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑی ہو جاتی تو میرا خیال ہے کہ بر صغیر کے تو بہت سارے 60% مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے۔ تو حیدر مہدی صاحب، میں نے آپ کو 48 گھنٹے 2 دن دیے تھے، اور کلپ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ معافی مانگیے، اور جو آپ نے مجھے ٹیکسٹ بھیجی ہے اس کے بارے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہوں گی جب تک آپ کو یہ ریئلائزیشن نہ ہو جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آج بھی اور کل بھی میں آپ کے بارے میں کچھ اور چیزیں میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ بہت سارے لوگوں کے بارے میں، خاص طور پر کینیڈا میں ایواز ریڈیو، عارفہ مظفر بہت اچھے پروگرامز کر رہی ہیں۔ پاکستان کے میرا خیال ہے کچھ نہیں تو انہوں نے کئی جرنیلز کے، کئی بیوروکریٹس کے، کئی اینالسٹ جو ہیں بڑے اچھے ہمارے یہاں کے صحافی جو ہیں، ان سے انہوں نے اپنے چینل پر جو ہے، ہمارے زبیر الدین صاحب جو ہیں ہمارے پرانے نیوز کاسٹرز، اور بہت سارے لوگوں کے وہ انٹرویوز کر چکی ہیں، اور بڑی سمجھدار، بڑی سلجھی ہوئی، بڑی پڑھی لکھی خاتون لگتی ہیں مجھے۔ انہوں نے آپ کو 2-3 دفعہ بلایا۔ ایک دفعہ جب آپ نے بدتمیزی کی، اور انہوں نے، اور کیوں بدتمیزی کی، کیونکہ وہی بات، انہوں نے آپ سے چند سوال پوچھے تھے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنے پارٹیزن کیوں ہوئے۔ آپ ایک تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ فوجی ہیں یا آپ جرنلسٹ ہیں، یعنی آپ کو صحافی بننے کا بھی شوق ہے اور یہ بھی کہنے کا شوق ہے کہ آپ نے آرمی کو سرو کیا پاکستان کی۔ تو انہوں نے صرف یہی شاید آپ سے پوچھا تھا، تو آپ نے بدتمیزی کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا آپ میری تذلیل کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہی ہوں، میں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے ہیں پاکستان کی سیاست اور جو لوگ خود کو صحافی کہتے ہیں ان کی جانبداری، اور خاص طور پہ اگر میرا تعلق جرنلزم سے ہے اور میں اپنے کچھ ایسے صحافیوں کی برائیاں اور صحافت کے پیشے کو گالیاں دینا شروع کر دوں تو مجھے انٹرویو کرنے والا سوچے گا کہ یہ کون ہے، یہ انسان، یہ کیا کوئی اس کی ذہنی صحت ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو عارفہ نے غالباً آپ سے ایسے ہی چپتے ہوئے کچھ سوال کر لیے، تو سب سے کرتی ہیں۔ تو جو سپاہی ہوتا ہے، انہوں نے جنرل غلام مصطفیٰ کا انٹرویو کیا، انہوں نے جنرل امجد کا انٹرویو کیا، بہت سارے جو ہیں وہ ریٹائرڈ جنرلز کے انہوں نے انٹرویوز کیے۔ سب نے بہت، جیسی ان کی تربیت، جیسا ان کا ڈسپلن کے ساتھ براٹ اپ ہوا تھا آرمی میں، انہوں نے اسی حساب سے جواب دیے۔ کسی بھی تلخ جواب کے جواب میں وہ ہائپر نہیں ہوئے آپ کی طرح۔ آپ اٹھ گئے کہ جی آپ نے میری تذلیل کی ہے، آپ کو اتنا مسئلہ کیا ہے تذلیل ہونے کا؟ اور میں نے آپ سے انتہائی مہذب لہجے میں آپ کو کہا کہ آپ کو ویلیوز کا خیال کرنا چاہیے، آپ کو صحافتی ویلیوز کا کر لیں، یا آپ نے اس ادارے کا جہاں آپ نے سرو کیا ہے، کچھ عرصے یونیفارم پہنی ہے آپ نے، اسی کا لحاظ کر لیں، اور ادارے کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ جواب میں آپ نے میرے ٹیکسٹ پہ جو سوال اٹھائے ہیں اور جس طرح کی آپ نے بات کی ہے ابھی، ان 4 پر تو میں 24 گھنٹے آپ کو اور دے رہی ہوں۔ آپ معافی مانگیے، اور نہیں مانگیں گے تو پھر مجھے مجبور کر دیا، میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آن ایئر آپ کو ان چیزوں کے جواب دوں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں وہ بھی میں اپنے اس کلپ کے آخر میں بتاؤں گی۔ پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، میں کون ہوں۔ دیکھیے، میں ایک بزرگ ہیں جن سے بیعت ہوں، اور 29 سال سے میں ان پر ریسرچ کر رہی ہوں۔ وہ کوئی تعویذ گنڈے بیچنے والے اور کوئی سیاروں اور نجوم کا علم رکھنے والے بزرگ نہیں ہیں۔ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر جو ہے کم و بیش 95-96 سال ہے، اور وہ
ایک وقت آئے گا، اور یہ بھی مجھے اب جو ریسرچ کے لیے کارڈز بنائے جاتے ہیں، میرے تقریباً 94.5 سمجھ لیجیے کارڈز مکمل ہیں ان کی ریسرچ کے، ان کے بارے میں حوالے سے، وہ جلدی مکمل ہو جائے گا. اور مجھے پورا اب یقین ہو گیا ہے کہ اس ملک کو ان کا علم، چونکہ کلین شیو ڈیفنس منسٹری آف ڈیفنس کے وہ ریٹائرڈ آفیسر تھے، اور اتنا بس میں بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے بہت کچھ کھویا زندگی میں، شاید چکوال کے رہنے والے تھے، اور ایسٹ پاکستان فال میں انہوں نے اپنے بچے بھی گنوائے، اور بہت ان کی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے. انہوں نے اپنی خواہشات جو ہیں ان کو پیچھے پھینک کر اس ملک کو سرو کیا. میرے والد کے دوستوں میں سے تھے، اور میرے والدی کی طرح میں نے ان کو ہمیشہ اس قوم کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا. میں ان کی تلاش میں ہوں، اور ہر وقت ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں پروردگار وہ مجھے مل جائیں. لیکن تصور میں اور خوابوں میں مجھے ان سے جو اس ملک کے حالات ہیں اس حوالے سے جو وائبز آتی ہیں وہ بڑی پازیٹیو وائبز آتی ہیں، کہ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہر تعمیر میں، ہر تخریب میں تعمیر موجود ہے. تو یہ تخریب پہلے ہوگی جو کہ شروع ہو گئی ہے. معاشی تخریب سے زیادہ کون سی تخریب، کون سا جو ہے وہ ڈسٹروائے کہاں تک ہوگا یہ معاشرہ اور یہ ریاست؟ ہو گیا ہے نا آج ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلتی ہوں، اور میں خود بھی ایک مزدور ہوں اور ایک فقیر انسان ہوں. لیکن آپ نے اس ٹیکسٹ میں جو نانسنس آپ نے حرکتیں کی ہیں نا، نو نانسنس. حیدر مہدی، نو نانسنس آئی ول ٹالریٹ. ایک بات یاد رکھو، میری خواہشیں جو ہیں نا وہ کنیزوں کی طرح ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلتی ہیں. تمہاری طرح کا پاگل پن جو ہے نا، خواہشوں کے پیچھے دوڑنا، میں ان میں سے نہیں ہوں. تو تم نے جن اپنی جیسی ایک سائیکو جو ہیں خاتون ایڈوائزر ہیں تمہاری آج کل وہ کراچی میں، انہی کی طرح کا پاگل پن تم نے کیا ہے. تو جو آپ نے اپنی ذہن میں، اپنے تصور میں جو چیزیں باندھی ہیں اور وہ آپ نے اس ٹیکسٹ میں لکھی ہیں، میں اس کے لیے آپ کو معاف نہیں کر سکتی. یا تو آپ جواب دیں گے، کلیریفائی کریں گے وہ چیزیں کہ آپ کا مطلب کیا ہے ان باتوں سے، ورنہ میں بتاؤں گی کہ آپ کون ہیں. اور آپ کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایلومیناٹیز اور MI6 کا پیڈ ہے تو ہم لڑتے ہیں آپ کے لیے. ہمیں معلوم ہے آپ MI6 سے پیڈ نہیں ہیں، آپ ایلومیناٹیز سے پیڈ نہیں ہیں. اگر ہوتے تو کینیڈا میں اوبر نہ چلا رہے ہوتے، ٹیکسی نہ چلا رہے ہوتے آپ. لیکن آپ کے پاگل پن کی وجہ سے، اور پھر آپ کے پرانے جو سولجرز جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا، آپ کے یونٹ کے لوگ، ان میں سے بھی کچھ لوگوں سے بات کی میں نے، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ان کے والد کا بھی یہی پرابلم تھا، اور ان کا بھی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف ہونا چاہیے تھا اس ملک کا، لیکن یہ نہیں ہو سکے. اور میں کیا سمجھتی ہوں؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں حیدر، آپ لکھتے بہت اچھا ہیں، آپ بولتے بھی اچھا تھے، اور آپ نے خود ہی کہا کسی کو کہ جی میں تو نہیں آ رہا تھا لیکن مجھے باجوہ صاحب، چونکہ وہ بھی جو ہے لانگ کورس 67 لانگ کورس کے 64 لانگ کورس کے تھے، اور وہ پتہ نہیں آپ بہت دفعہ بتاتے رہتے ہیں کون کون آپ کے ساتھ تھا، اور بڑے بڑے نام ڈراپ کرتے ہیں، بڑے لیفٹیننٹ جنرلز کے، میجر جنرلز کے. بالکل جو لوگ آپ کے کلیگ تھے وہ اب کچھ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں جرنیل ہو کر، چیف بن کے بھی ریٹائر ہو گئے. تو انہوں نے آپ کو دھکا دے دیا، اور آپ وہ ایک چینل جو یہاں تھا مین اسٹریم چینل پبلک ٹی وی سے آپ وابستہ ہو گئے. لیکن آپ کی ان کے ساتھ اس لیے نہیں بنی. ان کی جو ٹیم تھی پبلک ٹی وی کی، میں نے پبلک ٹی وی کے جو جبار ٹھیکیدار صاحب تھے وہ تو ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے شاید صاحبزادے ہیں، ان سے پتہ کروایا ان کے صاحبزادے سے. تو جو لوگ وہاں پر ٹیکنیکل سٹاف بھی تھا انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ایک بہت بڑی فلم ہے، وہ حیدر مہدی جو ہے وہ تو ایک سائیکو کیس ہے وہ. میں نے کہا میرا بھی یہ خیال تھا کہ وہ نہ تو بے ایمان ہے نہ کسی سے پیڈ ہے، لیکن وہ پاگل آدمی ہے. تو آپ جیسے پاگلوں کو ٹھیک کرنا مجھے آتا ہے. اپنے پاگل پن کو نا اپنے تک ہی رکھیے. آپ اس طرح کی ٹیکسٹ بھیجیں گے تو میں
جواب نہیں دیں گے, معافی نہیں مانگیں گے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کون ہوں. میں پھر آپ سے بھی بڑی پاگل ہوں. ایک تو آپ کو ہپوکریسی کا مطلب سمجھانا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے, اور آپ کتنے بڑے ہپوکریٹ ہیں. یعنی جس آدمی کا آپ پر احسان ہے بقول آپ کے کہ انہوں نے آپ کو پبلک ٹی وی میں نکالا اور پھر آپ چھوڑ کر چلے گئے, تو اس کے احسانوں کا بدلہ آپ جس طرح دے رہے ہیں اپنے ویلاگز میں, وہ بھی بڑا کمال کا ہے. یہی کام آپ کے ہیرو عمران خان نے کیا تھا کہ جو آدمی ان کو لے کر آیا, ان کو پرائم منسٹر اس ملک کا بنایا, اس کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں. اپنی ہر غلطی, اپنے ہر بلنڈر, اپنی ٹیم کے تمام جرائم اور چوریاں بشمول اپنی بیگم وہ پنکی پیرنی جو تھیں اور بزدار کی تمام چوریاں جو ہیں وہ آپ نے ہر چیز جو ہے وہ باجوہ صاحب کے کھاتے میں ڈال دی ہیں. میں باجوہ صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہی, میں بھی ان سے اتنی ہی شکایت کروں گی کہ ان کے اس بلنڈر نے, عمران کو ہٹائے جانے کے بلنڈر سے اس ملک کے 24 کروڑ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. ان کا حق ہے کہ وہ باجوہ صاحب کو برا کہیں, آپ اور عمران نہیں. آپ کے تو وہ محسن ہیں. یہ قوم برباد ہوئی ہے, مہنگائی کا طوفان کھڑا ہو گیا 8 مہینے کے اور لا کر چوروں, ڈاکوؤں کو, لٹیروں کو ہمارے سر پر بٹھا دیا گیا ہے. اس کے لیے یہ قوم ان سے خفا ہے. لیکن اس ملک کے 90% عوام آج بھی پاک آرمی سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مصیبت میں آتے ہیں, ابھی جنگ تو نہیں ہوئی لیکن یہ جو ٹیررزم کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, یہ جو سیلابوں میں لوگ مرنے لگتے ہیں, یہ جو زلزلوں میں لوگ مرنے لگتے ہیں, کون آتا ہے ان کو بچانے کے لیے؟ آپ یا آپ کی فیملی کے کسی سپاہی نے کام کیا ہے کبھی ایسے جو نیچرل ڈیزاسٹر کے دنوں میں لوگوں کی مدد کی ہے آ کر آپ نے کبھی؟ ٹیررزم کی وار میں آپ نے کوئی جا کر وہاں پر وزیرستان میں یا سوات میں یا کہیں پر بھی آپ نے بنو میں, پشاور میں ٹیررزم کا مقابلہ کیا ہے؟ آپ نے نہیں کیا نا. تو لوگوں کو اتنا یقین ہے کہ یہ ایک وقتی غبار ہے جو نکل جائے گا, اور یہ میں آپ کو پروف کروں گی انشاءاللہ تعالی. چونکہ یہ میرے مرشد کی, میرے ماسٹر صاحب جن پر میں ریسرچ کر رہی ہوں, یہ ان کی پیشن گوئی ہے کہ یہی فوج جو ہے یہ دوبارہ وہی مقبولیت اور وہی محبت اپنے عوام سے بہت جلد حاصل کر لے گی جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں. وہ ایک ایسا سپاہی ہے کلین, نیٹ, جن کو فہرست میں سے نکال دیا گیا تھا. یعنی کوئی چانس ہی نہیں تھے کہ وہ چیف بنیں گے. یہ اللہ نے اس قوم کی مدد کی ہے کہ ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا. ہماری ان کے لیے دعائیں بھی ہیں, اور وہ خاموش, سمجھدار, پڑھے لکھے لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ وقتی سیاسی غبار ہے, یہ سب ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اس میں 1 سال لگے, ہو سکتا ہے 6 مہینے لگیں, لیکن انشاءاللہ یہ ہونا ہے کہ یہی قوم دوبارہ اپنی آرمی کو ہر جگہ مدد کرنے کے لیے, ان کا مورل جو ان کی سپورٹ ہے اس کے لیے کھڑی ہوگی آگے. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ آج بلا کر عمران خان جو ہے نا, ان کو کہا جائے کہ چلیں جی ہم آپ کو الیکشن بھی کرا دیتے ہیں, آپ کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی, چونکہ آپ پاپولر تو ہو گئے بہت. پھر عاصم منیر جو ہے ان میں سینکڑوں خوبیاں نکل آئیں گی اور ان کی ٹیم میں. لیکن جب تک وہ الیکشن اناؤنس نہیں کرتے اور جب تک ان کو وہ جیت نہیں جاتے عمران خان اور ان کی ٹیم, تب تک سینکڑوں کیڑے نکالتے رہے آپ بیٹھ کر. اور یہ بات آپ ہر ایک کو سمجھ آ گئی ہے. اس کے باوجود بھی میں کہتی ہوں کہ خان صاحب اگر الیکشن اب ہوتا ہے تو وہ جیتیں گے, ان کو 2/3 میجورٹی بھی مل جائے گی. لیکن دیکھنا یہ کہ اس 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ کون سا تیر ماریں گے, یہ دیکھنا ہے. اگر پیسے ہوتے, اس وقت ملک فائنینشیل کرائسس سے نہ گزر رہا ہوتا, تو میں تو یہ تجویز کرتی کہ ٹائم پر الیکشن کرانے کے بجائے یا تو ابھی کرا دیجئے. کیونکہ عمران خان کو پتہ نہیں کیا خدشات ہیں کہ اگر ابھی الیکشن نہ ہوئے, سال بھر بعد ہوئے, تو قیامت آ جائے گی, میرے لوگ نہ بھاگ جائیں, میرے ووٹر نہ بھاگ جائیں. نہیں بھاگے گا. جو دل سے عزت کرتا ہے, جو چاہتا ہے کہ آپ آئیں اقتدار میں دوبارہ, وہ نہیں بھاگے گا. ریسٹ ایشور خان صاحب, امید رکھیں آپ ہی جیتیں گے. چونکہ باجوہ صاحب کے ایک بلنڈر سے آپ نے پاپولیرٹی
حاصل کر لی ہے نا. اگر وہ آپ کو اس وقت نہ ہٹاتے اور ان چوروں لٹیروں کو لا کر نہ بٹھاتے تو آپ کی تو پرفارمنس کا یہ حال تھا کہ آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیتے, آپ کو جوتے مارتے اپنے بیلٹ باکس کے ذریعے. تو ٹھیک ہے, اب حیدر مہدی صاحب, میں نے آپ کو بتا دیا ایک لفظ آپ نے استعمال کیا ہے ہپوکریسی, یعنی میں ہپوکریٹ ہوں. پوری دنیا مجھے کہتی ہے کہ وہ ہپوکریسی کے خلاف لڑ رہی ہے. اینڈ یاد رکھیں, آئی ایم فائٹر, آئی ایم ناٹ کانسپریٹر. دوسرا آپ نے لفظ استعمال کیا ہے فیملی برنگنگ, فیملی براٹ اپ. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی, چونکہ آپ کی فیملی کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ فیملی برنگنگ کیا ہوتی ہے. ایک آپ نے لو لائف کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک پولیس کے ASI کا بیٹا کرنل غفار مہدی, جن کو ملٹری کراس بھی ملا, بڑے اچھے سپاہی تھے 65 کی وار میں. انہوں نے بھی ایک وار ایرر میں اس کو کہوں گی, انہوں نے ایک بلنڈر کیا تھا جس کی وجہ سے کافی لوگ شہید ہو گئے تھے. سمجھ آئی؟ لیکن وہ لکھتے اچھا تھے. پلاٹ انہوں نے بھی لیے تھے. یہ پیٹرول پمپس کس کے ہیں؟ یہ کلفٹن پہ پلاٹ آپ کے دوسرے چچا نے بھی لیے جو میجر جنرل ہو گئے تھے اور DG رینجرز لگے تھے پنجاب کے. ان کے کیا کیا کارنامے ہیں مس یوز آف پاور کے, وہ بھی پھر بتاؤں گی اگلی دفعہ میں آپ کو. اور تیسرا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے پیٹی گین فرام جنرلز آف دس کنٹری. میں کسی جنرل کو نہیں جانتی. میں نے پیٹی گین لیا ہوتا نا آپ کے طرح, یا آپ کے دوسرے وہ جو پاگل ایک خاتون یہاں ایڈوائزر آپ کی بنی ہوئی ہے آج کل کراچی میں, ان کی طرح, تو میں 18 سال عدالتوں کے دھکے نہ کھاتی. ذرا ذرا سی پروموشن اور پوسٹنگ کے معاملے میرے عدالتوں میں نہ لے کے جاتی. جتنا ظلم میرے ساتھ ہوا ہے اس الیکشن کمیشن کی نوکری میں, لیکن میں آج بھی اپنے اس ادارے سے اس لیے وفادار ہوں. وہاں جو ریفارمز لانی ہے اس کے لیے مجھ سے زیادہ سنسیئر اور مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اور سکندر سلطان کے خلاف میں جتنا بولی ہوں اتنا شاید ہی کوئی بولا ہو. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ریفارمز کرنا, ریفارمز لانا سکندر سلطان کے اور ان کی موجودہ ٹیم کہ بس کا کام نہیں ہے. میں اگر پیٹی گین لینا چاہتی تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے چینل, جو ایک ہی چینل دیکھا جاتا تھا, اس پر پہلا یہ ٹاک شوز, یہ جو آج کل جس فارمیٹ پہ ہو رہے ہیں, یہ جو چراگاہ بنی ہوئی ہے چند جاہلوں کی, پیراٹوپرز کی, یہاں جرنلسٹ تو بہت کم ہیں, اور وہ میرے ہی پروگرام کا چربا ہیں. یوٹیوب پر میرے پڑا ہوا ہے, چوتھا ستون کے نام سے دیکھ لیجئے گا کہ اس طرح کے شوز کیے کیسے جاتے ہیں. تو میں چاہتی تھی بہت سارے چینلز پہ مجھے بلایا جاتا تھا, لیکن 2018 میں نے دیکھا یہ تو پاگل پن ہو رہا ہے. 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اینکر ایک انتہائی خبیث سی مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کو لڑاتا ہے, اور نہ کوئی کام کی بات, نہ کوئی اسٹیٹ کے حق میں کوئی تجویز. پگڑیاں اچھل رہی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھل رہی ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں. یہ ہے ان کی صحافت, اور یہ ہے آپ کے سیاستدانوں کی بکواس جو وہ کرتے ہیں ٹاک شوز میں. تو 2018 پہ غالباً سما پہ مبشر لقمان کے ساتھ میرا لاسٹ شو تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور ایک بہت بڑے سیاستدان وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی. اس سے پہلے 3 چینلز پہ وہ اپنا پروگرام ریکارڈ کروا کے آ گئے تھے. تو ان سے میں نے یہی پوچھا تھا کہ بھائی صاحب یہ بتا دیجئے کہ سارا وقت تو آپ چینلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, آپ ان لوگوں کا کام کب کرتے ہیں جن سے ووٹ لے کے آتے ہیں؟ وہ صاحب ناراض ہو گئے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, 1000 دفعہ ناراض ہو جائیں, میں تو اپنی بات کروں گی جیسے آپ کر رہے ہیں. اس لیے میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ نہ تو حیدر مہدی MI6 کے پے رول پر ہے, نہ ایلومیناٹیز. عادل راجہ ہوں گی, میں نہیں جانتی عادل راجہ کو, لیکن ان کے بھی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یا تو وہ آپ کی طرف پاگل ہیں یا وہ بکے ہوئے ہیں. آپ کے لیے میں شیورٹی سے, یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ بکے ہوئے نہیں ہیں. اگر ہوتے تو کینیڈا میں ٹیکسی نہ چلا رہے ہوتے, اوبر نہ چلا رہے ہوتے آپ اس وقت. آپ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. اب تو آپ کے پیٹرنز بھی بہت آ گئے ہیں آپ کے وی لاگس کے بعد. تو تیسری چیز آپ نے کہی ہے ہندا, ابو سفیان کی بیوی.
میں آپ کو بتاؤں گی آپ کے گھر میں کتنی خواتین جو ہیں وہ ہندا ہیں. پھر چلائیے گا نہیں, آپ چیخیے گا مت, آپ تو معافی مانگیے جو حرکت آپ نے کی ہے ٹیکسٹ کے اندر, ورنہ میں ایک فقیر آدمی ہوں, نہ مجھے کسی جنرل کی پرواہ ہے, نہ مجھے کسی پرائم منسٹر کی پرواہ ہے. میں نے پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کی موجودگی میں ان کے والد کی پالیسیز اور ان کی پالیسیز پر کتاب لکھی تھی. میں نام نہیں لینا چاہتی چونکہ میں ان خاتون سے وعدہ کر چکی ہوں, بتا چکی ہوں اپنے کچھ پروگرامز میں کہ میں وہ نام انگریزی میں تھا وہ بکلیٹ, پھر میں نے اردو میں لکھا سلمیٰ کا مقدمہ, جو اب اس وقت ہمارے چینل پر آنے والا ہے, اس کی سافٹ کاپی, تو اس پر بات چل رہی ہے. 27 سال پرانی کتاب, اور اس میں میں نے کہا تھا, مجھے یہ وائبز آتی تھی ان ماسٹر صاحب, میں نے ان کا نام رکھا ان بزرگ کی طرف سے, کہ اب یہ آخری دفعہ محترمہ تخت پر بیٹھی ہیں, اس کے بعد پاکستان کا تخت ان کو نصیب نہیں ہو سکے گا. یہ بات ہے 1996 کی, اور 99 فیبروری 27 کو وہ مجھے انگلینڈ میں ملی, اور انہوں نے جو کہا وہ اگلی دفعہ صحیح. تو آج کی پہلی قسط ہے یہ. اگلی قسط میں میں آپ کو آپ کی بے وقوفیوں کے بارے میں اور یہ جو لفظ آپ نے بولے ان کی وضاحت کروں گی, یہ یاد رکھیے گا. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا